نہیں دیکھیں، میں اس بات پہ قرآن مجید کی آیت پڑھا، میں ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کی دعویٰ پر۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کی تعریف ہے، آپ پہلے اپنی باتوں کا اعتراف کریں، یہ تقلید کی تعریف ہے اور یہ باطل ہے۔ دیکھیں تقلید آپ کس دلیل کی بنا پر آپ اس کو باطل کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کس دلیل پر آپ اس کو باطل کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، مقام ثبوت میں کیسے کر رہے ہیں دیکھیں بھائی؟ نہیں سنیں ابھی سر ابھی مجھے 2 منٹ بول نہیں، مجھے 2 منٹ بولنے دیں الائری صاحب، مجھے 2 منٹ بولنے دیں مجھے کہ آپ کہاں غلطی کریں، میں لوگوں کو اس کی نشاندہی کروا رہا ہوں نا، کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ تقلید کی تعریف، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اخذ قول الغیر، کہ غیر کے قول کو تسلیم کرنا، آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ ما ہوا دلیل، ان کو کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز باطل ہے؟ مجھے بتائیں کیوں رہی آپ کا اعتراض کیا ہے؟ کیا یعنی بغیر یعنی حجت طلب کرتے، بغیر یعنی دلیل طلب کرتے ہم مجتہد کے قول کو یعنی مان رہے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے آپ کے پاس، اس وجہ سے یہ تقلید باطل ہے؟ یعنی آپ کی یہ تعریف تو ہو گئی، عالم کے قول کو ماننا، اس سے بغیر دلیل طلب کرے، آپ کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس یہ باطل ہے؟ تو عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص تقلید کی تعریف کی طرف دیکھے تو اس سے اس کا بطلان واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ سور ایک جانور ہے نا، کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیسے ہوتا ہے؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، ورنہ وہی میں عرض کر قرآن رہا کی ہوں نا، آیت پڑھوں گا وہی ابھی عرض آپ کر کے رہا اس ہوں قول بھائی، پر۔ وہی عرض کر رہے ہیں بھائی صاحب۔ اب میں اس مسئلے پہ آپ سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو مزید سوال کرنے کا وقت دے رہا تھا، لیکن آپ نے خود پوچھا ہے تو سن لیجیے۔ جیسے مثلا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو انسان پتہ چلے کہ وہ چیز کیا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ مثلا والدین کو تپڑ مارنا، کوئی شخص اپنے والدہ کو مثلا اس کو جلا دے، اس پہ آگ لگا کے جلا دے، اب یہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز باطل ہے، یہ اس کا تصور کرتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز باطل ہے۔ اسی طرح تقلید کی تعریف کیا ہے عزیزو؟ کسی غیر کا قول قبول کرو، تسلیم کرو، اس کی رائے قبول کرو فرعیات میں تعبدن بغیر بلا مطالبت دلیل، جیسے کہ مثلا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تعبدن قبول کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھا ہے اسی طرح نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے نماز میں کیا حکمت ہے کہ مثلا نماز میں رکعت میں 2 سجدے ہیں، 3 سجدے نہیں، ہمیں نہیں معلوم، رکعت میں 4 سجدے ہیں، کیوں نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن کیونکہ وہ معصوم ہے، کیونکہ وہ اللہ حکیم کی جانب سے آیا ہے، وہ شریعت بھی حکمت والی ہے، تو ہم اس بلا تعبدن قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر مفتی کی بات ہو رہی ہے، مفتی وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، کہ بلا مطالبت دلیل، ان کی بات مان لیں ایک غیر معصوم مولوی کی، کہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے، اشتباہ بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کہتا ہے کہ میری رائے ہو سکتا ہے قرآن سے ہو، سنت سے ہو، یا میری رائے کس چیز سے ہو، میری اپنی عقل سے ہو، میں قرآن سنت کو چھوڑ کے میں کسی اور مصدر سے آپ کو میں اپنی عقل سے میں مجھے یہ چیز سنیں اجازت دیں، میری بات ختم نہیں ہوئی، اجازت دیں اگر ٹھیک ہے میں غلط بول رہا ہوں، مجھے بات ختم کرنے دیں، میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے بات ختم کرنے دیں۔ تو یہ کسی شخص کے کسی بات کے خلاف جا رہے ہیں، اوکے، قرآن کے خلاف، کسی بھی شخص کے خلاف بلا مطالبت دلیل علی رائے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص اگر کہہ رہا ہے تو اس کا قول حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے مخالف ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا قول قرآن کے موافق ہے، قرآن کا مخالف ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے قول کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اندازہ کرے کہ یہ چیز کیا ہے تقلید، چیز کیا ہے نہیں سنیں میں آپ کو قرآن کی آیت دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، صحیح آیات کے خلاف بول رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ نے ایک سوال کیا، اس کا جواب لے لو، پھر تم قرآن پڑھ لینا۔ دیکھیں بس نہیں سنیں الائری صاحب، اب آپ نے بات کی، آپ نے یہی بات ہی نہیں کیا بھائی، بات ختم نہیں ہوئی تو آپ مجھے کاٹ رہے ہیں، دلیل کے فتویٰ دے رہے ہیں، یہی آپ کے پاس دلیل ہے، آپ ابھی 10 مرتبہ آپ نے دہرایا ہے کہ بغیر دلیل کے دیتے ہیں، اس وجہ سے باطل ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی صاحب، آپ نے بات نہیں سمجھی ہے کہ وہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ خوئی صاحب کوئی فتویٰ دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، میں نے نہیں کہا سیستانی صاحب کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو، وضو اس طرح کرو، کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی، لیکن مجھے علم نہیں ہے اس کے دلیل کا، تو میں اس کے دلیل نہیں جانتا کہ وہ دلیل کس وجہ سے وہ دلیل، یعنی آپ کیسے اعتماد کریں؟ سنیں بس میں سمجھ گیا، نہیں سمجھے، آپ نہیں سمجھے، آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے،
آپ کے پاس تمیز ہونی چاہیے کہ مخالف کی بات ختم ہونے دو. میں سمجھ گیا ہوں. اور بھائی بات ختم ہونے دو نا. ہاں بولے. تو یہ دنیا میں اگر کسی شخص سے اس کی رائے کی، اس کے قول کی دلیل نہیں مانگی جاتی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اور ہمارا علم محدود ہے، تو ہم اس کی بات مانتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ وہ حجج ہیں اللہ کے. اس کے علاوہ ایک اور دوسرا طبقہ بھی اسلام میں ہونا، مولوی لوگ، کہ ان کی بات کو ان کی دلیل میں پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، یہ غیر معصوم بھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے خطا کیا ہو. تو یہ ہمارے لیے حجت ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے قانون ہے. تو یہ اس بات کو ہم نہیں مانتے بھائی. یہ بات آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس دلیل ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے، حتماً دلیل ہے اس کے پاس. خوئی صاحب جنہیں جو دلیل فتویٰ دے رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہوگا، یا کوئی بھی مفتی ابو حنیفہ دلیل استدلال وہ فتویٰ دیتا ہے، اس کے پاس اس کے دل میں کوئی دلیل ہوگا، لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو یہ کہاں سے ہمارے لیے حجت ہو گئی؟ کہاں سے ہمارے لیے یہ حجت بن گئی؟ ٹھیک ہے نا. یہ امام معصوم کی طرح نہیں ہے. ہمارے لیے اگر عالم کا قول حق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو صحیح ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قرآن و سنت کے موافق ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات یہ ہے. بولے مولوی صاحب، دوسرا کوئی سوال ہے؟ دیکھیں ابھی جو میں آپ کو قرآن مجید کی آپ کی دعویٰ پر نہیں سنیں، ابھی آپ اس پر میں 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے 2-3 باتوں کا اعتراف بھی کیا ہے، اور جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے، پہلے مناظروں میں پہلے آپ یہی تو میں عرض کر رہا تھا. دیکھو پہلے آپ کیا کہتے تھے، یہ مراجعین بغیر دلیل کے قرآن اور سنت کے خلاف بولتے ہیں اور اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں. ابھی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ سید سستانی کے پاس دلیل ہوگی. امام سوری احمد سنیں میری بات سنیں. ابھی بات آپ نے کی، ابھی میرا وقت ہے، پلیز مجھے بولنے دے. اب تک آپ کی باتیں پڑھی ہیں، میں بالکل وہ آپ کی جو وہ کلپس ہے اس سے بالکل وہ آپ کو ریکارڈ دکھاؤں گا. آپ خود اب یعنی دعویٰ کرتے تھے. ان کے پاس کیا دلیل ہے مراجعین کے پاس؟ یہ بغیر دلیل سے بولتے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے یہ اس میں بات ہی نہیں کریں. یہ لوگوں کو پھر حدیث سے منع کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تہمت لگاتے ہیں کہ لوگوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اب ان ساروں باتوں کا میرا جواب سنیے. کب مراجع کہہ رہے ہیں کہ جو وہ عوام کو جو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یا فقہا کے علاوہ باقیوں کو حدیث نہیں سمجھ میں آتی؟ آپ نے سید سستانی کی عبارات کو پکڑا تھا. میری بات سنیں. ابھی آپ اعتراف کر رہے ہیں، میری بات سنیں، مجھے بولنے دیں 2 منٹ، مجھے بولنے دیں. الہری صاحب آپ کہتے تھے، آپ ابھی شہباز نقوی کے ساتھ آپ کی گفتگو تھی، اور جو آغا تقی ہاشمی کے ساتھ آپ کی گفتگو تھی. آپ کیا کہتے تھے؟ حدیث آپ نہیں پکڑ سکتے. کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ آپ کے مراجعین کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم فقہ کے علاوہ احادیث سمجھ میں نہیں آتی. اس بات کا آپ اعتراف کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ ابھی آپ پھر کرو دوبارہ، تاکہ میں دلیل پیش کروں اسی سستانی کی عبارات سے. جی سر، دیکھیں کسی مخالف کا قول پہلے اچھی آپ طرح اپنی سے دعویٰ پر باقی ہیں. بالکل، آپ میری دعویٰ کو سمجھے نہیں. میں ایک دفعہ اپنے دعویٰ کو میں واضح کر دوں، پھر آپ سمجھے، پھر اعتراض کریں. بھائی آپ میری بات کو نہیں سمجھے. ہاں دیکھیں عزیزوں، ہاں جی، آپ بولیں، آپ کہیں کہ فقہا نہیں، آپ یہ ابھی آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک بات کا اعتراف یہ کیا ہے، ابھی آپ فقہا کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس دلیل کو کیسے مانے. تو میں نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھوں، تو آپ نے 2-4 باتیں اور کر دی. سنیں میں میری 2 بات یعنی بالکل آرام سے بات سنیں. تو میں جب کہہ رہا تھا کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں، آپ سری آیت کے خلاف جا رہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میری بات سنیں. پھر آپ نے اس میں 2-3 باتیں اور کر دی. تو اب جو وہی سوال جو آپ کا پہلے اٹھایا ہوا تھا آغا تقی ہاشمی کے مناظرے میں، ابھی شہباز نقوی کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، ہم سن رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے مراجعین جو آپ یعنی کہتے ہیں، دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم سے علاوہ عوام کو یا باقی آپ سب لوگوں کو احادیث سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ احادیث نہیں پڑھو جب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی. میں کہتا ہوں اس دعویٰ پر آپ باقی ہیں، تو میں سید علی سستانی کی عبارات، ان کی کتابات سے یہ بات آپ کو اس کا جواب دوں کہ سید سستانی آیا احادیث آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کرتا ہے یا وہ خود اجازت دیتا ہے؟ اوکے، سنو بھائی صاحب، سنیں. دیکھیں عزیزو، یہ میرے بھائی جو ہیں نا، یہ میرے مواقف کو نہیں جانتے. کسی بھی مخالف کی بات کو پہلے اچھی طرح سے سمجھو، پھر اس پہ اشکال کرو. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے کہ مراجع بغیر دلیل کے فتویٰ دیتے ہیں. ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل ہمیشہ قرآن و سنت نہیں ہوتی.
مراجع بعض دفعہ قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور بہت سارے نہیں تو فتوے دیتے ہیں. سنیں اور بھائی بات سنیں پلیز. علائر صاحب سنیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں بات کروں یا آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو اسی بات پہ قرآن کی آیت دے رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا، عوام کو غلط تاثر دے رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مراجین کے پاس حد ہوگی، دلیل ہوگی، ہم کیسے یقین کریں؟ یہی آپ کا اعتراض ہے. میں اس پر آپ کو قرآن کی آیت دوں تو بسم اللہ آپ جو میں کرنا پڑھوں چاہتے ہیں. قرآن اگر کی مجھ سے آیت. سوال ہے، اگر مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں اپنا موقف ظاہر کروں تو مجھے وہ موقع دے دیں کہ میں بھائی اپنا آپ موقف ظاہر بات کروں. کرتے ہیں، اس بات پہ ڈٹے، مجھ سے دلیل مانگے. آپ کہہ تو رہے آپ بات ہیں کہ کرنے دینا. مراجین کے جب پاس ادلہ ہوتی ہیں. حسن او علائر بھائی صاحب صاحب سنیں، آپ بات نہیں کرنے دے رہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ ابھی جملہ آپ نے دہرایا ہے کہ مراجین کے پاس ادلہ ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. وہ بھائی آپ کے پہلے مناظرے کیے ہوئے لوگوں کو غلط تاثر دیا ہوا ہے او کہ یہ مطاری صاحب مراجین پوری بات آپ نے سنی نہیں قرآن و نا. سنت سے او ہٹ کر بھائی فتویٰ دیتے ہیں. ایک منٹ او بھائی مجھے بات کرنے دے. یہ مراجعین جو ہے وہ یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر، ابھی عوام سنیں، الایاری کے مقلدین آپ سنیں، خود الایاری کہہ رہا ہے کہ مراجعین کے پاس ادلہ ہوتی ہیں، بالکل قرآن اور سنت کے مطابق وہ فتویٰ دے رہے کہ ہم کیسے یقین کریں؟ او ہم بھائی کیسے یقین کریں؟ چپ ہو جاؤ نہیں ایک منٹ سنیں، کے لیے. ایک منٹ کے لیے خاموش ہو نہیں جاؤ سنیں، پلیز. میری بات سنیں. او ہاں بھائی جی، تم پوری بات سنو. میں نے کیا کہہ دیا یہ سنتے نہیں نا. اس کا مشکل یہ ہے کہ مخالف کی ہاں بات نہیں بولیں. سنتے. وہ آدھی بات سن کے یہ چلانگے لگانا شروع کرتے ہیں اور جمپنگ کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. بھائی تم پہلی بات اچھی طرح سے سن لو. کامل میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ میرے موقف کو نہیں جانتے، پہلے میرے موقف کو جان لو، پھر اعتراض کرو، پھر خوش ہو جاؤ. میرا موقف یہ اچھی طرح سے سن ہاں لو. بولیں، آپ بولیں، ہاں بالکل کہ آرام سے میں نہیں بولیں. کہتا کہ مراجع دلیل کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں. مراجع بالکل دلیل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں. وہ ان کے بہت سارے فتاوے ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے موافق ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن اس طرح نہیں کہ ہمیشہ ان کے پاس جو دلیل ہوتی ہے وہ قرآن و سنت ہوتی ہے. بہت دفعہ وہ اپنی رائے سے دلیل دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اور بہت دفعہ دلیل فتوے دیتے ہیں اپنی رائے کو وہ احادیث اور نصوص پر مقدم رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ وہ، اور بلکہ بہت دفعہ، قرآن و سنت کے موافق فتوے دیتے ہیں. کتابیں بڑی پڑی ہیں ایسے فتوے جو صحیح ہیں، قرآن کے موافق ہیں اور سنت کے صحیح ہیں، اور یہ شیعہ پہ مخصوص نہیں ہے. آپ ابو حنیفہ کے فقہ میں جائیے، شافعی کے فقہ میں جائیے، بہت سارے فتوے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں فتوے ملیں گے جو صحیح ہیں، ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے فتوے ہیں جس کی کوئی نص نہیں ہے، اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں. بہت سارے فتوے ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، جس میں انہوں نے اپنی رائے کو انہوں نے مقدم رکھا ہے نصوص پر. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں مراجع دلیل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ان کا دلیل ہمیشہ یہ نہیں ہوتا قرآن و سنت. پھر میری بات سنیں، اگر یہ بات ہم مان بھی لیں نا، اگر کوئی ایسا مرجع دنیا میں ہو کہ اس کی جو ہر فتویٰ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روح سے دیتا ہو، حالانکہ ایسا کوئی مرجع نہیں ہے، ایسا کوئی مرجع نہیں ہے. مراجع کے اگر ہم کتب کھولیں تو ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں وہ ان فتاووں سے جو نصوص کے خلاف ہیں، جو رائے کے موافق ہیں، یا نص اس میں مسئلے میں کوئی نص ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی رائے سے کچھ بنایا. فتاوے بہت زیادہ ہیں. اچھا اگر دنیا میں کوئی ایسا مجتہد ہو بھی نا کہ وہ مثلا فتویٰ ہی دیتا ہے، اس کا فتویٰ قرآن و سنت کے روح سے دیتا ہے، تو پھر بھی اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کی بات مانو، ہماری حدیث کو چھوڑ دو، ہماری حدیث کی طرف رجوع نہ کرو، اس شخص کے فتووں کی طرف تم پہ عمل کرو، بلکہ ہر حال میں آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی روایات، ان کے احادیث پہ عمل کرنی. اچھا یہ ایک طرف سے. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ مراجع نہیں کہتے کہ عوام کو حدیث نہیں سمجھ آتی. یہ میں نے جھوٹ کہا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں اس کے دلائل آپ کو دکھاؤں، بلکہ یہ میرے بھائی صاحب جو ہے نا، یہ ہمارے مباحث کو اگر اچھی طرح سے، جس طرح انہوں نے ادعا کیا ہے کہ میں ہمارے مباحث کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر یہ اچھی طرح سے جانتے تو یہ ادھر نہ آتے. ہم پہ وہ شخص اعتراض کرتے ہیں جو ہمارے مباحث سے ناواقف ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب کفایت الاصول، آپ جب کفایہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کتاب کفایہ کے آخر میں پہنچیں گے مولوی صاحب، تو اس مباحث تک پہنچ جائیں گے. فصل فی التقلید، تقلید ہی کے فصل میں آخوند صاحب کہتے ہیں کہ تقلید کی دلیل کیا ہے. تقلید کی دلیل یہ ہے کہ ان جواز التقلید ورجوع الجاہل الى العالم فی الجملہ یکون بدیہیا جبلیا فطریا لا یحتاج الى دلیل. کہتے ہیں تقلید ایک ایسی چیز ہے کہ جاہل اور عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ بدیہی ہے، فطری ہے، اس کی یہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیوں دلیل کی ضرورت نہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے وَإِلَّا لَزِمَ سَدُّ بَابُ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى الْعَامِّيِّ مُطْلَقًا غَالِبًا لِعَجْزِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ. اگر تقلید کی دلیل
تقلید کی دلیل عقلی نہ ہوتی تو عام آدمی کے لیے تقلید ناممکن ہوتا. یہ خود آخون فرما رہے ہیں. اور اس مسئلے پر تقریباً اجماع ہے اصولیوں کا کہ اگر تقلید کی دلیل عقلی نہ ہوتی، فطری نہ ہوتی، تو تقلید کرنا مکلف کے لیے، عام مکلف کے لیے جو مجتہد نہیں ہے، غیر مجتہد کے لیے یہ ناممکن ہوتا. کیونکہ اگر اس کی تقلید کی دلیل کتاب سے ہوتا، سنت سے ہوتا، لعجزہ عن معرفت ما دل علیہ کتابا و سنتا، عام آدمی جو ہے وہ عاجز ہے کہ وہ تقلید کی دلیل کو کتاب اور سنت سے سمجھ جائے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب درر الفوائد مرحوم شیخ عبد الکریم حائری، ان کی جو اخون خراسانی کے شاگرد ہیں، یہ حوزہ علم قم کے مؤسس اور بانی ہیں، یہ ان کی کتاب جزء اول چاپ قم میں. جی سر. ہاں سر. جی سر جناب. دیکھیں آپ باتیں دیکھیں آپ نے بہت باتیں ابھی کر دی ہیں، مجھے ان کے جوابات دینے ہیں. یہ حوالہ دے دوں پھر آپ بات کریں، بس میں خاموش ہوں. یہ میرے کام کا نہیں ہے، میں کیونکہ میرے پاس قرآن کی آیات ہیں، آپ جو وہ یعنی کتاب اٹھائیں. آپ اپنی باری میں قرآن کی آیت پڑھیں، میں آپ سے منع نہیں کرتا. آپ نے کہا ہے کہ مجتہدین یہ نہیں کہتے کہ عام لوگ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے. تو ملاحظہ فرمائیے، یہ درر الفوائد ہے، اس میں شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 702 میں اس طرح فرماتے ہیں تقلید کے باب میں ثم الدلیل على التقلید عند العامی لا يمكن ان يكون تعبدیا من کتاب و سنت و اجماع. کہتا ہے عام آدمی کے لیے جو غیر مجتہد ہے، عام آدمی سے یہ مراد غیر مجتہد لیتے ہیں، چاہے حوزے میں کا فاضل آدمی بھی ہو، غیر مجتہد کے لیے جو استنباط سے قاصر ہے، جو مباحث اصول نہیں جانتا، جو مباحث علم رجال نہیں جانتا، جو احادیث سے استنباط نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تقلید کی دلیل کتاب کا ہو، تعبدی ہو، یعنی قرآن کی آیت ہو، سنت ہو یا اجماع ہو، لعدم قدرته على الاستفادة منها لا اجتهادا كما هو الفرض. کیونکہ وہ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، اجتہاد استنباط کی روح سے وہ تو استفادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فرض یہی ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہے. ولا تقلیداً، اور نہ وہ تقلید کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ابھی تقلید، یہ دور لازم آئے گا کیونکہ ہم تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور تقلید ہی کو تقلید سے ثابت کریں تو یہ دوستو ممکن نہیں ہے. ولا تقلیداً لأن التقلید فی نفس مسئلہ التقلید اما دور او تسلسل، کیونکہ خود مسئلہ تقلید میں آپ تقلید کریں یہ تو اس سے تسلسل یا دور لازم آتا ہے. فلا بد ان یکون دلیلہ الارتکاز، لذا کیونکہ عام آدمی قرآن و سنت سمجھنے سے عاجز ہے، یہ دلیل، اگر عام آدمی قرآن و سنت سمجھ سکتا ہے تو اس کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا دلیل ہی یہی ہے ان کے لوگوں کے پاس کہ عام آدمی جو غیر مجتہد وہ استنباط نہیں کر سکتا، قرآن و سنت وہ استفادہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیوں عام آدمی کے لیے بھائی صاحب ایک منٹ، تقلید کی صرف ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے اور وہ ہے دلیل ارتکاز، یعنی فطری دلیل. وہ فطرت بھی تقلید فطرت کے خلاف ہے بھائی صاحب. یہ جن کے پاس ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے تقلید کے لیے وہ بھی فطرت کے خلاف ہے. اب ان کے باتوں کا میں نے جواب دے دیا. اب یہ کوئی قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کر. دیکھیں سب سے پہلے جس کفایہ سے آپ کہہ رہے ہیں، جو عبارت آپ نے پڑھی ہے کفایت الاصول سے، تو اگلی سطریں تو آپ پڑھیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ اگلی سطریں پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ سے سنیے آپ نے جو عبارت رٹی ہوئی ہے بس اس پر آپ کی توجہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آخوند کہتے ہیں کہ دلیل ہے ہی نہیں تقلید پر، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ نے کہا دلیل فطرت کے علاوہ قرآن اور سنت سے علماء کے قول کی اتباع کرنا یا ان کی فتویٰ کو قبول کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہی آپ کہہ رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، ابھی کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ آخون کے نزدیک عام آدمی ابھی ارتقاء کی بات کر رہے تھے، ابھی ارتقاء کی بات کر رہے تھے. آپ سنیں اچھی طرح سے میں کیا کہہ رہا تھا، دوبارہ سن لیجئے، میری بات دقیق ہے، غور ہے، تفصیل سے سن لیجئے اچھی طرح سے. آخون یہ کہہ رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے، عام جو آدمی ہے، عام آدمی کے لیے آپ کتاب و سنت سے تقلید کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کتاب و سنت سے استنباط کرنے سے عاجز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کا فرمائش یہ تھا کہ میں نے کہا ہے کہ مجتہدین یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ قرآن و سنت سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس مجتہدین کا اجماع ہے کہ عام آدمی قرآن و سنت نہیں سمجھ سکتا، اور ان کا قول بالبداہہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیکھیں علائر صاحب، اب مجھے بولنے تھے، پلیز مجھے بولنے تھے. ابھی آپ میری پہلی والی بات پر آ گئے.
ابھی آپ نے کیا کہا کہ مجتہدین کہتے ہیں کہ ہم فقہ کے علاوہ باقیوں کو احادیث سے سمجھ میں نہیں آتی. تو پہلے میں کہہ رہا تھا نہیں مان رہے تھے, ابھی آپ نے اپنے الفاظوں سے خود اعتراف کیا, ابھی کر رہے ہیں. آپ یہ پھر دوبارہ کہیں کہ ہاں یہ میری دعویٰ ہے کہ فقہ کا اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقیوں کو احادیث سے سمجھ میں نہیں آتی. ابھی میں آپ نے ابھی جو ہے آپ کے ایک فقی کا نام لے, مثلا سے نہیں آپ کہہ رہے ہیں سید سستانی نے ایسا کہا ہے کہ فقہ کے علاوہ باقیوں کو احادیث سے نہیں سمجھ میں آتی. آپ کہیں ابھی کہہ دوں سید سستانی نے ایسا کہا ہے, میں کہہ دوں آپ کی خدمت میں. نہیں, آپ فقط زبان سے کہیں کہ ہاں سید سستانی کی بھی یہی فتویٰ. میرے پاس اس بات کے نہیں دلائل سنیں, بہت میرے زیادہ. ساتھ مخاطب ہو بھائی, دیکھو یہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, آپ مجھے کہیں. دیکھیں سیستانی نہیں, آپ مجھے جواب دے بابا, مجھے جواب دے علایری صاحب مجھے جواب دینا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بڑے پیار سے, سوال کرو بابا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ ہمارے علاوہ باقیوں کو, عوام کو, یا جو فضل کتنا کیوں نہ ان کو احادیث سے سمجھ میں نہیں آتی. اجازت دیں بات کرنے کی. ابھی جو ہے نا اجتہاد کا مطلب یہی ہے, اور تقلید کے وجوب کا مطلب نہیں بھائی, میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دے, تاکہ میں جو میں سوال کر رہا ہوں, آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ نہیں, میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا بھائی صاحب, آپ اجازت دیں. آپ نے نہیں سوال کیا ہے, میں اس کا جواب دے دوں. کا جواب آپ نہیں دے رہے. تو جواب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں تو میں جواب دوں گا نا. علایہ صاحب حق درمی نہ کرے, ابھی مجھے بولنے دے, بس مجھے بولنے دے, عوام سن رہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ فقہ کا بالاجماع ہے کہ جو ہے وہ احادیث سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور اس وجہ سے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. اب اگر مجھ سے کوئی سوال کیا ہے, دیکھو عزیزو, یہ سوال کرتے ہیں پھر مجھے جواب کا اجازت نہیں دیتے, تو کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ ان کے پاس انصاف ہو, اگر انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کو جواب کرنے کا نوبت دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ ابھی اپنی باتوں میں 10 باتیں کہی ہیں, مجھے اس کے جواب دینے, لیکن وہ جو میں سوال تھا ابھی آپ اس پر آ گئے کہ فقہا کہتے ہیں حدیثیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتی, ان کا اجماع ہے. میں کہتا ہوں یہ لفظ آپ ابھی دہرائیں کہ آپ کہیں کہ مطہری صاحب میں مانتا ہوں آپ نے فقہا کی طرف غلط نسبت دی ہوئی ہے, تو میں اس کا جواب دوں خود فقہا کی عبارات میں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھو عزیزو, ابھی میں نے ان کے صرف 2 حوالے دیے. مجھے جواب آپ نہیں دے رہے ہو. دیکھو عزیزو بھائی, جب میں کہہ رہا ہوں, آپ نے جملے کہتے فقہا کا اجماع ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی. آپ سے خطاب ہے, مطہری تم سے خطاب ہے, تم سن لو کہ ابھی میں نے ان کو 2 حوالے دیے ہیں. ایک حوالہ کفایہ کا دیا ہے, دوسرا حوالہ دینے والا تھا درر الفوائد کا, انہوں نے مجھے کاٹ دیا. اس کے مجھے علایہ صاحب مجھے جواب دینے قرآن اور خود کفایہ سے. چلو میں نہیں آپ نہیں بات, میں اس کے پہلے جواب سنیں. تم اپنا چینل کھول دو, وہاں پہ تقریر کر لو نا بھائی. اگر مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو ادھر کیوں آئے ہو؟ سوال و جواب کرنا ہے تو مجھے کوئی سوال کرتے تو جواب دینے دو. دیکھو آپ اپنی نہیں آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں نا, مجھے تو بولنے نہیں دے رہے, میرا جواب نہیں سن کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں, بسم اللہ. ابھی آپ نے کہا, ابھی آپ نے کہا کہ کفایہ میں لکھا ہوا ہے کہ کفایہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو آخن خراسانی کہہ رہا ہے کہ ارتقاء کے علاوہ, فطرت کے علاوہ ہمارے پاس تقلید پر کوئی دلیل نہیں, اور پھر یہ فطرتی جو دلیل ہے فقہا کے مابین غلط ہے. ابھی یہ دیکھو سنیں کفایہ والا کیا کہہ رہا ہے, آگے بارتے پڑھتے تمامیت و دلالت الاخبار علی جواز تقلید. یہ عنوان کفایت الاصول پڑھ رہا ہوں, آپ کے پاس پڑھیے ذرا کھول کے پڑھنا. آگے بارت نعم لا باس بدلالت الاخبار علیہ بالمطابقت والملازمت, کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اخبار دلالت کرتی ہیں علیہ اس تقلید پر بالمطابقت والملازمت, دلالت مطابقیہ کے ذریعے, دلالت الزامیہ کے ذریعے, حیث دل بعضها علی وجوب اتباع قول العلماء, بعض وہ روایات ہیں کہ علماء کی اتباع کی قول کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں. بھائی یہ کفایہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے 2 خطرے رٹی ہوئی ہیں, آگے کفایہ پڑھی نہیں ہوئی ہے. علی وجوب اتباع قول العلماء کفایہ پڑھ رہا ہوں. آگے اور نہیں, آپ نے آخن خراسانی کی طرف غلط, ابھی ارتقاء کی دوا آخن خراسانی کی طرف غلط نسبت دی ہوئی ہے. سنیں وَبَعْضُهَا عَلَىٰ ان للعوام تقلید العلماء, بعض وہ روایات ہیں جو اس بات پر تقلید کرتی ہیں کہ عوام پر لازم ہے کہ علماء کی تقلید کر. آخن خراسانی کی بات کو پڑھو, میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں, پھر آپ بولیے. آخن خراسانی کا دوں, پھر وہ جو آپ کا تھا کہ علماء کے پاس دلیل ہوتی ہیں لیکن ہم کیسے یقین کریں, ان کی میں قرآن کی آیت پیش کروں.
वो आखून की बात आप समझे ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, मैं आलायर साहब अब मुझे बोलने दे। आपने बोला, मैंने बिल्कुल सुना, अब मुझे 2 मिनट बोलने दे। ये दूसरी किस्म की रिवायात हो गई। वबाज़ वाला जवाज़ इफ्ताए मफहूमन, और बाद वो रिवायात जो फतवा के जवाज पर अदिल्ला हैं। और कैसे उसके आगा ने खुद उसकी मिसाल दी है। मसलो मा दल अला इज़हारी अलैहिस्सलाम अल महब्बता, जैसे कि इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसके पसंद करने पर मौजूद है। क्यों युराफी असहाबी मैं युफ्तुन नास बिल हलाल व हराम है, क्योंकि इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे, तकलीद को पसंद करते थे, असहाब को चाहते थे, ले देखना चाहते थे, असहाबी अपने असहाबुमी से मैं युफ्तियन नास बिल हलाल व हराम है, कि जो हलाल और हराम की लोगों को फतवा दें। ये आखुन खुरासानी कह रहा है। आपने एक सतर रटी। दूसरी बात सुने, ये कुरान की आयत है कि मैं लोगों को सुना, ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है, ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है। आप कह रहे हैं कि उलमा के पास अदिल्ला होती है। पहले आपकी मुनाज़रों में नहीं थी ये बातें, ये मैं आपको दावा से कह रहा हूँ। पहले मुनाज़रों में आपकी ये बातें नहीं थी। आप कहते थे कि उलमा बगैर दलील के जो कुरान उसके पास होती नहीं, और वो फिर फतवा देते। अभी आप कह रहे हैं, अभी देखो आप तस्लीम करोगे, अभी आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उलमा के कई ऐसे कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, उसकी असल कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं। पहले आप कह रहे थे कि मैं बेशक मानता हूं कि उलमा के मुताबिक फतवा देते। 2 मिनट के बाद आप कह रहे थे कि नहीं, बाद फिर वो ऐसी फतवाएं हैं जो उनकी दलील नहीं होती है कुरान और सुन्नत में। भाई आप ये आपकी हटदर्मी होगी। क्यों? आपको दलील नजर नहीं आ रही है, आपने कुतुबुल अरबा पढ़ा, आपको तो दलील उस मुज्तहिद के उस फतवा की नजर नहीं आ रही है। आप उसका यानी आपके यानी कम इल्मी की वजह से, यानी आपने कम तफहम की वजह से, इफहाम और तफहम अपना आपका कमजोर था, आपने मराजिन पर तोहमत डाल दी कि ये इस फतवे की जो है वो दलील मुझे कुतुबुल अरबा में नहीं मिली। इसका मकसद ये हुआ उस मर्जी ने बगैर दलील के फतवा जारी किए। भाई ये आपका तहकुम हुआ और झूठी बात मंसूब हुई उलमा की तरफ। आपको कैसे इल्म गैब है कि आपको अगर दलील नजर नहीं आ रही है, आपने कुतुबुल अरबा पढ़ा, आपने वसाइल शिया पढ़ा, आप अला यारी साहब मुझे कह दे, सुने मेरी बातें गौर से, मेरे जवाब। अला यारी साहब ये कह दे कि सैयद सिस्तानी ने मसलन आपको कितनी नजर सैयद फतवाएं सैयद सिस्तानी की जो ऐसी आपको अभी नजर आ रही है मिनहाजुस सालिन में, जिनकी आपको कुतुब अरबा में हदीसें नजर नहीं आ रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सैयद सिस्तानी के पास इसकी दलील थी नहीं। क्यों? अलायारी को जो कुतुब अरबा में हदीस नजर नहीं आ रही है। भाई आप ये कहें कि मुझे इसकी नहीं समझ में आ रही थी कम इल्मी की वजह से, मैं खुद सैयद अली सिस्तानी के पास गया, आगा साहब से बिल फैस जो है, मैंने आगा साहब से इफ्ता की, आगा साहब ये जो आपकी मिनहाज में फतवा है इस पर तो अलायारी को कोई दलील नजर नहीं आ रही है। अगर सैयद सिस्तानी बज़ुबानी माज़ल्लाह खुद कहे कि अलायारी साहब हाँ इसकी दलील वाकई नहीं है, तो फिर आप ये तोहमत कह सकते हैं, वरना ये आपकी दावा बेदूने दलील है। मुज्तहिद के पास दलील होगी, आप जाएं उन फतवाओं को लेकर नजफ में आए, हमारे मराजिन से पूछें कि ये मिनहाज है अलायारी साहब, आप लोगों के मसाइल नोट किए हुए जिनकी दलीलें मुझे अलायारी साहब को कुतुबुल अरबा में वसाइल शिया में कुरान में नजर नहीं आ रही हैं, मुझे दलीलें चाहिए। अगर फिर वो आपको न दे तो फिर आप कहें कि इन बाज मसाइल में मराजिन के पास दलील नहीं है, जब आपकी ये पहली दावा करना कि हाँ मराजिन तो कुरान और हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं, उनके पास अदल्ला होती हैं। बाज वो हैं जो अलायारी साहब को है भाई आपको नजर नहीं आ रही है, तो कैसे किसी दूसरे की हमें भी बात करने दो मौलवी साहब, हमें भी बात करने दे दो, ये मेरा जवाब, हमें भी बात करने दे दो ना। हो गया ये ना, अभी ये जवाब हो गया, ये जवाब इसका हो गया, हमें भी बात ये जवाब हो गया। अब वो कुरान या मजीद की मैं आयत पढ़, अभी मुझे वो तीसरे सवाल का जवाब मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ूं, फिर बिल्कुल आप बोले, मसला नहीं है मेरे लिए। जो अभी आप इतनी तकरीर करते हैं, नहीं सुने, मैं तीसरे सवाल का जवाब जो है, और जब मैं बात का मुझसे सवाल करते हैं तो मैं सवाल का जवाब देने लगता हूं, तो मुझे सवाल का जवाब भी नहीं देते। मैं तो आपसे आपका मुराद कर रहा हूं, बोले मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। साहब आप अपनी निश्चित में अपने टाइम में बोले, मुझे भी बोलने देना। अभी जो तीसरा सवाल था, नहीं सुने, अभी देखो ये हटदर्मी न करे, मुझे कुरान मजीद की आयत पढ़ने दे। आपने कहा कि फुकहा के पास अदिल्ला होती है बाज मसाइल में, हम कैसे यकीन करें? ओ भाई कुरान आपको खुद कह रहा है, कुरान मजीद नहीं, अभी आपने कहा था, देखो अभी आपने कहा था फुकहा के पास अदिल्लाएं होती हैं, लेकिन हम कैसे यकीन करें, यही आप कह रहे थे।
یہی کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے؟ آپ دوبارہ ریپلے کریں کہ میں نے کیا بولا. اگر میں کہہ دوں کہ میں نے کیا کہا ہے, میں تکرار کروں تو آپ جواب نہیں دینے دیں گے, تو فائدہ کیا آپ سے بات کرنے کی؟ چلو مجھے نہیں یہ بات جو نا آپ تکرار کریں کہ فقہا کے پاس ادلہ ہوتی وہ ان کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں, لیکن علایہ صاحب یا ان کے مریدین ان کی فتویٰ کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. جب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں فقہا قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا آپ اعتراض کریں, مجھ سے پھر دلیل مانگیں. یہ مولوی کیوں اس بات کو نہیں سمجھتا؟ آپ مالکی کے فقہ میں جائیں, شافعی کے فقہ میں جائیں, احمد بن حنبل کے ان کے مذہب میں, احمد بن حنبل کا اپنا تو فقہ نہیں ہے, ان کے مذہب کے جو فقہاء ہیں. بھائی مجھے ان فقہ سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تم چپ کرو پلیز, تم چپ کرو پلیز, سن لو میری بات, سیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تم سیکھو. میں سیکھنے نہیں, آپ کو سکھانے آیا ہوں. نہیں, تم میری بات کو سمجھ لو کہ یہ کیوں باطل ہے. تم میری بات کو نہیں سمجھتے. اس وجہ یہ ہے کہ تم سنتے نہیں ہو. اب ماما آپ کا اتنا موٹا ہے, کبھی سنا بھی کرو دوسروں کا. آپ میری بات کو نہیں سمجھے. اب اچھی طرح سے میں دوبارہ, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو انہوں نے سمجھ لیا ہے. صرف آپ نہیں سمجھے کیونکہ آپ سن نہیں رہے. دیکھو عزیزو, کسی بھی مذہب میں جائیں نا, ابو حنیفہ کے مذہب میں, شافعی, مالکی اور حنابلہ کے مذہب میں جائیں, وہ اس طرح نہیں کہ ان کے سب فتاوا کتاب و سنت کے خلاف ہے. بہت سارے فتاوے ہیں وہ کتاب کے موافق ہیں, سنت کے موافق ہیں, وہ فتاوے صحیح ہیں. اسی طرح ہمارے جو مجتہدین ہیں ان کے سارے فتاوے اس طرح نہیں ہے کہ فتاوے سبھی غلط ہیں. نہ میں نے یہ کبھی کہا ہے. اگر یہ سمجھتے کہ میں نے یہ کہا ہے تو یہ میں کیا کہوں ان کو, ابھی یہ ان کی بے خبری ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارا کبھی ادعا نہیں رہا کہ مراجع جو ہیں مجتہدین کے سب فتوے جو باطل ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. بہت سارے فتوے ہیں اور شاید اکثر فتاوے یہی ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے وہ موافقت رکھتے ہیں, لیکن بہت سارے فتاوے سنیں اور نہیں, بات ختم نہیں ہوئی. چپ, خاموش رہو. میری بات کامل سے سنو اور سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر اعتراض کرو. ہاں جی, ہاں کریں. بہت سارے فتاوے ایسے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے فتاوے تو سب قرآن و سنت کے موافق ہیں, ہمیں اس کی دلیل نہیں معلوم. یہ آپ کی ناسمجھی ہے, یہ آپ کی بے خبری ہے. ان کے بہت سارے فتاوے ایسے ہیں جن کے نص نہیں ہیں. بہت سارے فتاوے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں. بہت سارے فتاوے ہیں جس میں وہ اپنی رائے کو نصوص پہ مقدم رکھتے ہیں. یہ میں نے بات کتنی مرتبہ دہرایا, بار بار دہرایا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اب ہمیں الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم علایری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مراجع صاحب تو سب قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے ان میں سے بعض فتاووں ان کے دلائل کیا ہیں. بھائی صاحب, ہم نے ان کتابیں دیکھی ہیں. سیستانی صاحب کے پاس تو کوئی فقہ میں کوئی خاص کتاب ہے ہی نہیں ہے. سیستانی صاحب کا کتاب آپ نے جو لوگ ہم اس زمانے میں کفایہ پڑھ رہے تھے, ان کا کتاب آیا تھا قم میں, الرافد فی علم الاصول. وہ ایک مسخرے کی کتاب ہے. وہ سید منیر خباز ان کے شاگرد نے ان کے دروس لکھے ہیں, ان کے اس کی علمیت اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ الرافد فی الاصول دیکھ لیں لوگ. ہمیں جب کتاب آیا تھا تو ہمیں بہت تعجب ہوا کہ اس شخص کو مرجعیت کیسے ملا ہے. یہ نجف اشرف میں جہاں پہ خوئی صاحب کے اتنے شاگرد ہیں, محاضرات کے مؤلف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, یہ الرافد فی الاصول, یہ کیا مسخرہ کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ فقہ میں اصول میں اس کی تالیفات تو کوئی خاص ہے نہیں, نہ اس کے دروس کا ہی کسی کو پتہ کہ اس کے درس موجود ہوں. تو بہرحال اس کے استاد جو ہیں خوئی صاحب کی کتب میں الا ماشاء اللہ ہم نے مراجعہ کیا ہے, وہاں پہ ہم نے فتوے پائے ہیں جو نص کے خلاف ہیں, جو نصوص متعددہ کے خلاف ہیں. اور ایسے فتوے ہم نے بہت پائے ہیں جن کی کوئی نص نہیں, وہ اپنے رائے سے فتوے دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جہل کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں, ہم نے تحقیق کیا, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا مقصد, ان کا طریقہ کار کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ ابھی موقف سمجھ میں آیا نا. پھر آپ ابھی اچلنا نہیں, آپ نے جمپنگ کرنا, ڈانس کرنا ادھر کہ بھائی آپ ملائری نے اعتراف کیا ہے کہ بھائی مراجع قرآن و سنت کے موافق فتوے دیتے ہیں. اچھی طرح سے بات سمجھ لو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, پھر اعتراض کرو.